میرے خیال میں تو وہ جو اجلاس ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے نتیجہ خیز نہیں ہوتے. اب جو بعض کے شکاری ہیں، جال کے شکاری ہیں، بندوق کے شکاری ہیں، اس طرح مختلف کیٹیگریز ہیں شکاریوں کی، تو ان ساروں کا ویو لینا ضروری ہے. ان ساروں سے جب تک مشاورت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ مشاورت کرتے وقت میرے خیال میں کہ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ان کی فیسوں پر اور ان کے یہ جو ہمارے جتنے بھی یہ بنے ہوئے ہیں طریقہ کار، تو یہ بہت پرانے ہیں. اب اس حساب سے ان کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 11,600 روپے کا لائسنس ہے بعض کا، اور اگر وہ نہیں بنواتا اور انلیگل پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کو 10,000 فائن کر دیتے ہیں منیمم. تو اگر شکار کو دیکھا جائے تو ہم بعض والے جو ہوتے ہیں ہفتے میں ایک دن شکار کرتے ہیں جی، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 4-5 تیتر 6 تیتر ہم شکار کرتے ہیں. جب نیٹ لگا ہوگا تو وہ دھوکہ ہے کہ وہ آ رہا ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی بندے کو کہتے ہیں بھاگ کر میرے پاس آؤ، درمیان میں آپ کرسٹل شیشہ لگا دیتے ہیں. کہاں سے شکاری دیکھے گا کہ یہ پروٹیکٹیو ہے، میں نے اس کو نہیں مارا. تو میرے خیال میں کافی سارا ورک جو ہے نا وہ اس پہ ابھی کرنا باقی ہے، اور یہ شکاریوں کے تعاون اور ان کے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو چند چیدہ خاص ہمارے ملک میں جو شکاری ہیں جو میڈیا پر یا آگے پیچھے ہیں، تو ان کو بلا لیا جاتا ہے جن کا ایک ہی فیلڈ ہوتا ہے صرف گن کا. تو ان سے مشورہ وہ ایک اجلاس وغیرہ کر لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، اسے پورا کرتے ہیں. لیکن باقاعدہ اس پہ دلائل اور اس پہ وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر جو ہیں جب وہ اپنی مشکلات بتائیں تو اس وقت ڈپارٹمنٹ دیکھیں کہ کون سی مشکلات ایسی ہیں جن کو ہم اگر حل کر لیں تو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور کون سی ایسی جو پینڈنگ چھوڑ دی جائے، اور بہتر طریقے سے جو ہے نا اس وائلڈ لائف کو. اب اس میں دیکھیں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شکاری جو ہے اس کے پاس شکار کا. اسی طرح ڈپارٹمنٹ اور شکاریوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ، ان کا آپس میں قریبی ربط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ شکاریوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. یعنی جو لائسنس کی فیس ہے اتنا ہی جو ہے جرمانے کی فیس بھی ہے. یعنی پہلے چاہیے تو یہ کہ آپ جو ہے وہ لائسنس جو بنوا رہے ہیں اس کی فیس کم ہو، اور جب لائسنس نہ بنائے کوئی شکاری تو اس صورت میں آپ اس کو جرمانہ کریں. اگر 1,000 روپے کا لائسنس ہے، شکاری فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے 1,000 روپے میں، تو اگر وہ لائسنس نہیں بناتا تو پھر اس کا قصور ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اس کے بعد اس کو جرمانہ اگر آپ 10,000 کرتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 11,600 روپے کا لائسنس ہے بعض کا، اور اگر وہ نہیں بنواتا اور انلیگل پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کو 10,000 فائن کر دیتے ہیں منیمم جو آپ کا ہے. تو یعنی جرمانہ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ، اور اسی طرح فیس جو ہے لائسنس کی وہ اس سے بھی زیادہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں فرق ہونا چاہیے. اس چیز سے جو ہے نا ایک تو ریونیو جو ہے گورنمنٹ کو نہیں ملتا، اور دوسرا اس سے رشوت ستانی اور کرپشن کے راستے کھل جاتے ہیں. تو ڈائریکٹ ریونیو جو ہے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کو جانا چاہیے. اس کے اندر ان کو چاہیے کہ فیسیں جو ہیں وہ جو ہے کم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ شکاری فیسیلیٹیٹ ہو سکیں، اور ان کو وہ لائسنس بنوائے تاکہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ یعنی 10,000 کا پیٹرول جلا کر اگر 20,000 اکٹھے کر لیتے ہیں فائن، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اگر گھر بیٹھے ان کو ریونیو جو ہے وہ زیادہ ملے تو وہ بہتر ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے گلے شکوے ہیں بیچ میں، جس طرح جو ہے بٹیر کا شکار لے لیں تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے جی کہ لائیو ڈیکائز ہونے چاہیے 40، تو اس کا یہ لائسنس ایشو کرتے ہیں. تو میری ایک دفعہ ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی ایک افسر سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی ہم اس وجہ سے یہ ٹیپ جو ہے اس کی ممانعت کی ہے کہ کیونکہ یہ ٹیپ جو ہے دھوکہ ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ٹیپ تو جو ہے وہ تو دھوکہ نہیں ہے. دھوکہ تو دونوں صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ لائیو ڈیکائز رکھتے ہیں تو وہ بھی آواز ہے، ساؤنڈ ہے، اس پہ بھی بٹیرے نے آنا ہے. اور اسی طرح اگر ٹیپ لگاتے ہیں تو وہ بھی ساؤنڈ ہے، اس پہ بھی بٹیرے نے آنا ہے. تو اس صورت میں یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے. دھوکہ تو وہ ہے جو آگے آپ نے نیٹ لگایا ہوا ہے. جب نیٹ لگا ہوگا تو وہ دھوکہ ہے کہ وہ آ رہا ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی بندے کو کہتے ہیں بھاگ کر میرے پاس آؤ، درمیان میں آپ کرسٹل شیشہ لگا دیتے ہیں، وہ بھاگ کر آتا ہے شیشے میں لگ جاتا ہے. تو دھوکہ تو وہ شیشہ جو بیچ میں کھڑا تھا اس میں لگنے کی وجہ سے جو زخمی ہوا بندہ، دھوکہ تو وہ ہے.
اس کا آنا تو کوئی دھوکہ نہیں. تو لہٰذا یہ دھوکہ جو ہے وہ جال ہے جو آپ نے درمیان میں لگایا ہوا ہے, ورنہ آواز تو جو ہے اس دونوں صورتوں میں آواز ہی آنی ہے. اور ویسے بھی مصنوعی طریقے دنیا میں استعمال ہوتے ہیں. آج کل کے سائنسی دور میں جو ہے وہ کون سا ایسا آدمی ہوگا جو 40 لائیو ڈیکائز رکھے گا اتنے مصروف زمانے میں. آئی ٹی کا زمانہ ہے, اس زمانے میں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ 40 ڈیکائز رکھے گا اور ان کو وہ لائیو اور ان کو وہ دانا پانی. اور پھر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بٹیر ویسے نہیں بولتے, بٹیروں کو بلوانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ان کو نسخے دیے جاتے ہیں ہربل, اور وہ آج کل کے زمانے میں وہ لوگ اویلیبل ہی نہیں ہیں. اب جدید دور آ گیا ہے, لہٰذا لوگ اس چیز سے اب ٹیپ وغیرہ سے MP3 وغیرہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پر سوچے. ہاں اگر پریزرو کرنا چاہتی ہے, ہم بھی حق میں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پریزرو کر لو, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہو کہ آپ ٹیپ کو جو ہے وہ آزاد کر دیں. دونوں صورتوں میں آواز ہی ہے, چاہے ادھر ہے چاہے ادھر ہے. ہاں جو بیچ میں آپ نے دھوکہ جو ہے اصل وہ جال ہے. تو جال جو ہے وہ اس کی آپ لوگوں کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. کسی نے جناب 800 گز لگایا, کسی نے 1000 گز لگایا ہوا, تو اس کے اندر جو ہے ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا یہ اس کی لمٹ رکھ لیں کہ 200 یارڈ سے زیادہ جو ہے آپ جال نہیں لگا سکتے. یا پھر سرے سے جال جو ہے اس کو, یہ جو پٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہوا میں معلق ہوتی ہے, اس کو ختم کر دیں. اور یہ جو ہاتھ والے جال ہیں اس طرح جو خود ڈالتے ہیں, یا تو پھر وہ کر دیں شروع, یہ ہوا میں معلق جو پٹیاں ہیں یہ ختم کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا 50% شکاری کو استفادہ ہوگا, 50% پرندہ بھی بچ جائے گا. تو اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے. بعض اوقات اب مرغابی کا شکار اس میں کہتے ہیں جی یلو آئی جو ہے وہ, اور وہ جی ٹھیک نہیں ہے جی, وہ آپ نہیں مار سکتے جی, وہ پروٹیکٹڈ جو ہے اسپیشیز ہے. تو اب مجھے بتائیں, جب مرغابیاں آ رہی ہوں تو کیا وہ جب صبح صبح مرغابی کا شکار صبح صبح ہوتا ہے تقریباً, تو ہلکا پھلکا اندھیرا بھی ہوتا ہے, اس کے اندر پیلی آنکھ کہاں سے شکاری دیکھے گا کہ یہ پروٹیکٹیو ہے, میں نے اس کو نہیں مارنا. تو میرے خیال میں کافی سارا ورک جو ہے نا وہ اس پہ ابھی کرنا باقی ہے, اور یہ شکاریوں کے تعاون اور ان کے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو چند چیدہ خاص ہمارے ملک میں جو شکاری ہیں جو میڈیا پر یا آگے پیچھے ہیں, تو ان کو بلا لیا جاتا ہے جن کا ایک ہی فیلڈ ہوتا ہے صرف گن کا. تو ان سے مشورہ وہ ایک اجلاس وغیرہ کر لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے, اسے پورا کرتے ہیں. لیکن باقاعدہ اس پہ دلائل اور اس پہ وہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر جو ہیں میرے خیال میں تو وہ جو اجلاس ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے نتیجہ خیز نہیں ہوتے. اب جو بعض کے شکاری ہیں, جال کے شکاری ہیں, بندوق کے شکاری ہیں, اس طرح مختلف کیٹیگریز ہیں شکاریوں کے, تو ان ساروں کا ویو لینا ضروری ہے. ان ساروں سے جب تک مشاورت نہیں ہوگی, بلکہ ان کے ساتھ مشاورت کرتے وقت میرے خیال میں کہ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے. 12,000 کے لگ بھگ جو بعض کی سالانہ فیس ہے. اس کی بنسبت ہمارے جو شوٹر ہیں, ہنٹر بھائی, گن کی جو لائسنس ہے وہ میرے خیال میں 2500 کے لگ بھگ وہ ہو رہا ہے. تو اگر شکار کو دیکھا جائے تو ہم بعض والے جو ہوتے ہیں ہفتے میں ایک دن شکار کرتے ہیں جی, وہ بھی زیادہ سے زیادہ 4-5 تیتر 6 تیتر ہم شکار کرتے ہیں. تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو گن سے جو ہے وہ تیتر بھی بہت زیادہ مارے جاتے ہیں. تو یہ میں اپنی آواز احباب اختیار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کی جائے, ہمارے جو بیچارے غریب شکاری ہیں, شوقین ہیں, اس کے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں, ان پہ اتنا لائسنس کا جو بوجھ ہے یہ سراسر زیادتی ہے. جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو اس سے زیادہ شکار ہوتا ہے گن سے, اور اس کا لائسنس جو ہے اس کے آدھے سے بھی بہت کم ہے, کہیں جا کے میرے خیال میں چوتھا حصہ بنتا ہے اس کا. جب وہ اپنی مشکلات بتائیں تو اس وقت ڈپارٹمنٹ دیکھیں کہ کون سی مشکلات ایسی ہیں جن کو ہم اگر حل کر لیں تو ہمارے حق میں بہتر ہے, اور کون سی ایسی جو پینڈنگ چھوڑ دی جائے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ان کی فیسوں پر اور ان کے یہ جو ہمارے جتنے بھی یہ بنے ہوئے ہیں طریقہ کار, تو یہ بہت پرانے ہیں. اب اس حساب سے ان کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے, اور بہتر جو طریقے سے جو ہے نا اس وائلڈ لائف کو. اب اس میں دیکھیں نا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شکاری جو ہے اس کے پاس شکار کا لائسنس بھی ہوتا ہے, اور
شوٹنگ کا، گن کا، ہر چیز کا، گن ڈاگ کا، سب طریقے اس کے پورے ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے شکار، وہ سنڈے کے بجائے سیچرڈے کھیل رہا ہے. اس نے یہ ایک وائلیشن کی ہوتی ہے، اور اس کو اس دن وداؤٹ لائسنس، وداؤٹ گن ڈاگ لائسنس کے اس کو بہت سارے شکاری مل جاتے ہیں جو رات کو اڈے بھی مارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن وہ ان کی کمپلین نہیں کر سکتا. وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کمپلین کرتا ہوں، آتے ہیں تو سب سے پہلے تو میرا ہوگا نا چلان، کیونکہ میں آج ہفتے کو کھیل رہا ہوں شکار. ان کا تو بعد میں پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا، بھاگتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں. تو اس طرح جو لائسنس یافتہ شکاری ہے نا، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض کے شکاری ہیں، اب بعض کے شکاری جو ہیں اگر آپ دیکھیں، وہ آپ کو 12,000 روپے تقریباً، کچھ سم تھنگ لیس، وہ آپ کو پے کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو شکار کیا دیتے ہیں؟ وہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی 3 ماہ کے اندر سنڈے دیکھ لیں کتنے تھے، 12 سنڈے آتے ہیں. وہ 12 سنڈے کا یعنی 12 دن کا آپ کو تقریباً 12,000 وہ سمجھ لیں، اور کتا وغیرہ یہ سارا، یعنی وہ آپ کو 12,000 روپے صرف 12 دن کا، 1,000 پر ڈے کا وہ آپ کو پے کر رہا ہے. تو وہ اس سے اس کی تسلی نہیں ہوتی. وہ پورا سال وہ 365 دن وہ رکھتا ہے اس 12 دن کے شکار کے لیے. تو اس نے جو ہے لازمی بات ہے پھر وہ ایسے طریقے اختیار کرے گا جس سے وہ اپنی جو ہے تسکین کر سکے گا. اب بعض جو ہیں وہ لوگ تیار کرتے ہیں، تو بازدار کی جو ہوتے ہیں، بعض رکھنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم باہر شکار جائیں، اور چاہے وہ ایک برڈ ماریں یا 2 ماریں، لیکن وہ باہر تازے تیتر پہ یا تازے شکار پہ وہ بیٹھ کر اس کو کھلا دیں. تو وہ اپنے کوئی بوریاں نہیں بھرنی ہوتی، نہ ہی انہوں نے کوئی فریج بھرنی ہوتی ہے. وہ 1-2 تیتر مارنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے جی کہ آپ نے جن تیتروں کی گنتی کرنی ہے، یا اتنے فلاں نے مار لیے یا میں نے اتنے مارنے ہیں. یہ تو ہوتا ہے جی آپ 2 مار لیے، 3 مار لیے. ہم نے باز کی پرواز دیکھنی ہوتی ہے. اس میں آپ نے باز کی پرواز کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنی شوق پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ شکار نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ تیتروں کی نسل کو نقصان پہنچے یا گنتی والا ہو. یہ تو صرف شغل کی حد تک ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک فن ہے جی. صرف کیا ہے کہ ہمارا پرندہ جو ہے وہ چل رہا ہو، وہ زیادہ تر اس کے پاس بیٹھ جانا، اس کی ادائیں دیکھنا. تو وہ جو ہے اب 12 دن کا جناب اس نے آپ کو 1 دن کا 1,000 کا پے کر رہا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا نا آپ کے 1 دن کا 1,000. لیکن جب وہ شکار پہ جاتا ہے تو اب آپ کہہ دیتے ہیں جی کہ فلانی تحصیل کھلی ہے. وہ تحصیل 200 کلومیٹر اگر 100 کلومیٹر دور ہے تو اس کے لیے اس کو گاڑی بھی چاہیے، اس کا پیٹرول، ڈیزل. یعنی آپ جب وہ تیتر، اس کو ایک تیتر تو کافی مہنگا پڑ جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ایسا فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ کل اگر اللیگل شکار کرتا ہوا دیکھیں تو آپ کو کمپلین کر سکیں، باقاعدہ اس کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ صرف لائسنس نہیں، باقی اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا کام کرنا بقایا ہے.